خرگوش کا گوشت اسلام میں حلال ہے یا حرام؟ دوسری جانب جنات خرگوش سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی جانیں گے کہ خرگوش اپنا پخانہ کیوں کھاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ طارق پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج جو ہم انفارمیٹیو سٹوری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خرگوش کے بارے میں، یعنی ریبٹ کے بارے میں۔ تو خرگوش، جسے انگریزی میں ریبٹ کہا جاتا ہے، وہ بیسیکلی فارسی زبان سے اخذ کیا گیا لفظ ہے، اور خرگوش کے نام جو ہے خرگوش، وہ دو لفظوں سے اخذ کیا گیا، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، جس میں خر جو کہ پشتو زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ فارسی میں بھی خر کا معنی ہوتا ہے گدھا، جبکہ گوشت کا معنی ہوتا ہے بڑے کانوں والا۔ تو اگر ان دونوں لفظوں کا مجموعہ بنا کر انہیں ایک کیا جائے، خرگوش یعنی کہ بڑے کانوں والا گدھا۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور شیئر کیجئے گا، اور آپ کو یہ انفارمیشن پہلے پتہ تھی یا نہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ہم اس کی جسامت کی طرف دیکھیں خرگوش کی، تو یہ بلی کی طرح جو ہے ریزیمبلنس رکھتا ہے، بلی کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور دوسری ہی جانب خرگوش جو ہے بہت پھرتیلا جانور ہے، ہر وقت جلدی جلدی میں آتا ہے، جلدی جلدی میں چلا جاتا ہے۔ تو بچے خرگوش کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کچی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے، یہ سرنگیں نکالتے ہیں اور کہیں دور میلوں دور نکل جاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اگر آگے ہم مزید خرگوش کے بارے میں جانیں، تو خرگوش کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے ممالیہ جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خرگوش اگر ایک سال نر ہے تو اگلے سال خود کو مادہ میں چینج کر لیتا ہے۔ میں نے کئی کتابوں میں ایسے پڑھا ہے، اور باقی اگر میں بات کروں انٹرنیٹ کے ریسرچ انجنز کے حوالے سے، تو مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی کہ جس سے میں اس چیز کو جو ہے اوتھینٹیکلی پروف کر سکوں کہ خرگوش ایک سال نر رہتا ہے تو دوسری سال مادہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ایبلٹی دی ہے، تو میرے پاس تو ایسی کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے جس پہ میں اسے جو ہے کہہ سکوں کہ یہ ویلڈ انفارمیشن ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی ہے یا اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، تو نیچے ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے دوست ہمیں سن رہے ہیں ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ اور ناظرین، آگے مزید بات کریں تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خرگوش جو ہے، اس کے اگلے ہاتھ جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی پچھلی دو ٹانگیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے یہ چھلانگیں ایزیلی مار سکتا ہے۔ اور چونکہ کان اس کے کافی بڑے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں، تو یہ کافی دور سے چیزوں کو سن لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے نوز کے جو سینسرز ہیں، اس کی جو مونچھیں اور نوز کے جو سینسر ہیں وہ کافی تیز ہوتے ہیں، یہ دور سے ہی چیزوں کو سونگھ لیتا ہے، فیل کر لیتا ہے، اور خطرے کا اشارے سے دور سے فیل ہوتا ہے اور بہت جلدی الرٹ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات تھی اس کے نر یا مادہ ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، لیکن اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ یہ ایک سال نر یا ایک سال مادہ رہتا ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ساتھ ہی اگر بات کی جائے کہ خرگوش جو ہے وہ سوتا کس طرح سے ہے یا خرگوش کھاتا کیا ہے، تو جناب خرگوش جو ہے وہ سبزیاں کھاتا ہے، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے یہ اپنی مینگل بھی کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کچھ جگہ پر کہا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خرگوش جو ہے اگر مادہ کی حالت میں آتا ہے تو اس میں ناپاکی کا عمل بھی ہوتا ہے، جس میں یہ پھر جنات جو ہیں اس کے قریب نہیں آتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آگے بات کی جائے تو خرگوش کے گوشت کے حوالے سے، تو اسلام کی روح سے اگر بات کروں تو کچھ روایات سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ خرگوش کا گوشت مکروہ ہے، لیکن وہیں دوسری جانب اگر اہداف کو دیکھتے ہوئے بات کروں تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں پیش کیا گیا تھا، تو انہوں نے اسے کھایا اور کہا کہ خرگوش حلال ہے۔ تو جو بات ان سے ہو گئی، سند ہو گئی، اس میں تو شک و شبے کا کوئی دوسرا جو ہے رائے نہیں ہے ہمارے پاس بچتا۔ بینگ اے مسلم، تو خرگوش کا گوشت حلال ہے اسلام میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے کہ خرگوش لوگ سوتے کیسے ہیں، تو خرگوش آنکھیں کھول کے سوتے ہیں، اور یہ بہت الرٹ رہتے ہیں۔ آنکھیں کھول کے سونے کا وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے سوئیں گے تو کوئی شکاری آئے گا اور ہمیں
ہمارا شکار نہیں کرے گا، اور اس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں کہ جب شکاری آتا ہے ان کے شکار کے لیے اور دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ ان کا شکار نہیں کرتا اور زیادہ تر انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شکاری بہت تیز قسم کے، وہ پھر بھی شکار کر کے لے جاتے ہیں، وہاں خرگوشوں کی پھرتی جو ہے ان کی چالاکی کام نہیں کرتی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس نالج میں آپ مزید اضافہ کرنا چاہیں تو یقیناً ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس کے ساتھ دیکھنے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اور مزید آگے ڈسکس کروں اختتام سے پہلے تو میں یہ ضرور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ خرگوش دریا اور سمندروں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، انہیں ہائیڈروفوبیا کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمندروں اور دریاؤں کے کنارے خرگوش مردہ حالت میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔